राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है, एक बहन के साथ यह घटना घटित हुई है और उसी बहन ने हमें यह मैसेज किया है, वॉइस मैसेज किया है, जो कि आप उन्हीं की ही जुबान से यह साखी सुने। राधा स्वामी जी दी, मैं अपनी आप बीती आपको सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह बाबा जी ने मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत और ताकत बख्शी। कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग 8-9 महीने की बात है। 6-7 महीने पहले, मतलब 8-9 महीने मेरे ट्रीटमेंट को अब हो चुके हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगभग दिसंबर के आसपास ब्रेस्ट में एक गांठ फील हुई, तो वो धीरे धीरे गांठ बढ़ती चली गई। पर जब वो गांठ स्टार्टिंग में हुई तो मैंने उसे इग्नोर किया, क्योंकि वो बिल्कुल पेनलेस थी, उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं था, बिल्कुल भी दर्द नहीं था। फिर धीरे धीरे जब वो गांठ बड़ी होती रही तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम क्यों ना इसको चेक करवा लें, डॉक्टर को दिखा लें। जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो फिर हम एक दिन डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जाते ही चेक किया और बोला कि इसका तो ऑपरेशन होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी ऑपरेशन नहीं करवाते, क्योंकि अभी तो इसमें दर्द नहीं है। तो हम घर वापस आ गए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बोले कि हम केमिस्ट से ही कोई मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, जिससे कि ये गांठ पिघल जाएगी। तो मैंने लगभग 2-3 महीने वो दवाई खाई, पर मुझे कोई भी आराम नहीं लगा। उस छुट्टियों में जब मैं घर गई तो मैंने वहाँ जाकर फिर टेस्ट करवाया। तो डॉक्टर ने एक टेस्ट के लिए बोला, जो IFNC टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के लिए बोला। तो मैंने वो टेस्ट करवाया, तो वो टेस्ट मेरा नॉर्मल था। उसके बाद फिर मुझे ये हुआ कि ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद ठहर कर ऑपरेशन करवा लेंगे। क्योंकि मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ाती थी, तो छुट्टी एकदम लेना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर उसके बाद मैंने सितंबर में जाकर फिर मैम को बोला कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। मैम बोले कि ठीक है, चलो देख लो, आपको जैसा सही लगता है। उसके बाद सितंबर में जाकर मैंने फिर अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद उसमें मतलब कुछ कैंसर के जो हैं वो उसमें पॉजिटिव आया। तो फिर हमने जब वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें जो कैंसर है वो शो हो रहा है, तो आप और कहीं ना जाएं, सीधा आप PGI चंडीगढ़ दिखा लें, और वहीं से आपको जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे वही करना। ठीक है। मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास था, और मैंने बाबा जी को मतलब एक ही बात बोल रखी कि बाबा जी जो आपको अच्छा लगता है वो करना। तो हम PGI चले गए। PGI जाकर वहाँ उन्होंने हमारे टेस्ट वगैरह किए। वहाँ भी टेस्ट में जो सैंपल वगैरह उन्होंने लिया उसमें भी वो पॉजिटिव आया, और मुझे उन्होंने कैंसर डिटेक्ट कर दिया कि आपको कैंसर है। तो जब मुझे बिल्कुल श्योर हो गया कि सच में मुझे ये बीमारी लग चुकी है, तो मैं मेरे हस्बैंड के आगे रोई। पर मेरे हस्बैंड बोले कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी, शुक्र है आपका कि जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो मेरी लाइफ में हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। उसके बाद बाबा जी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दी, जिसके बारे में अगर मैं कितना भी कहूँ वो कम है। फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट में उन्होंने जो प्रोसीजर बताया कि सबसे पहले मुझे कीमो लगेंगी, मुझे 8 कीमो लगनी थी, जो जिसमें हम हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज के जरिए दवाई शरीर में भेजी जाती है, और जिसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो 11 मार्च को मुझे 11 अक्टूबर को मुझे फ़र्स्ट कीमो लगी। 11 अक्टूबर को जब मुझे फ़र्स्ट कीमो लगी तो मुझे लगभग कुछ भी पता नहीं लगा, इतना मतलब मुझे फ़ील नहीं हुआ कि हाँ, मैं बोली कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि ये नॉर्मल है। पर जब मुझे दूसरी तीसरी कीमो लगी उसमें मेरे जो
سر کے بال تھے وہ پورے غائب ہو چکے تھے، جھڑ چکے تھے، میری باڈی پر ایک بھی بال نہیں رہا تھا۔ تو خود کو دیکھ کر تھوڑا سا عجیب فیل ہوتا تھا، پر پھر بھی یہ سوچ کر کہ نہیں، بابا جی جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب مجھے دوسری تیسری کیمو لگی تو میری طبیعت اتنی خراب ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے تھے۔ جیسے ہی میں گھر آتی مجھے وومیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی، لگ بھگ 5-7 دن میری طبیعت اتنی خراب رہتی تھی کہ میں ایسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، نہ کچھ کھایا جاتا تھا، نہ کچھ پیا جاتا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ پر اس ٹائم بھی بابا جی نے مجھے اتنی ہمت اور طاقت دی، مجھے وومیٹنگ بھلے ہی لگتی تھی پر میرے شریر میں مجھے کبھی کمزوری محسوس نہیں ہوئی، جبکہ ڈاکٹر یہ بولتے تھے کہ شریر میں بہت کمزوری آ جاتی ہے ان سے، تو آپ نے اچھے سے کھانا ہے پینا ہے، پر مجھے ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرے بابا جی کی رحمت تھی جو انہوں نے مجھے اندر سے اتنی ہمت دے رکھی تھی، جو دیکھ کر میرے گھر والے بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسی ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور پھر بھی یہ اتنی ہمت میں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی میری کیمو لگتی رہی، جب مجھے 5ویں کیمو لگی تو اس کے بعد میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں چل بھی نہیں پاتی تھی۔ تو میں نے میرے ہسبینڈ کو بولا کہ میری ٹانگیں بہت درد کرتی ہیں، اگر میں 2 قدم بھی چلتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے، میں بیٹھ جاتی۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ بولے کہ کوئی بات نہیں، تو سائیکل چلا لیا کر، تو اس سے تیری ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میں نے بابا جی کا نام لیا، میں نے جم والی جو سائیکل ہوتی ہے وہ چلانی شروع کی، ایکسرسائز بھی کی، اور ساتھ میں اپنے بابا جی کا بھجن سمرن میرا چل ہی رہا تھا۔ وہ میں صبح شام بابا جی کا بھجن سمرن ڈیلی کرتی ہوں، بینتی بھی کرتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بہت ساتھ دیا، میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو گئی، میں نے کوئی دوائی نہیں لی، کوئی کچھ نہیں لیا، ٹانگیں میری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد جب میری کیمو ساری کمپلیٹ ہو گئی، اور اس بیچ میں جیسے ہی میری 6ٹھی اور 7ویں کیمو لگی تو تب تک میری طبیعت ٹھیک تھی۔ تو جو میرے جیٹھ ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتے تھے PGI، تو وہ جب بھی گھر آتے تو میری ساس کو بولتے کہ اس سے کام مت کروایا کرو، کیونکہ جو یہ کیمو لگتی ہیں اس میں جو شریر کی انرجی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، اور آپ اس سے کام کرواتے رہتے ہو۔ تو ممی مجھے کہتی کہ بیٹے تو کام مت کیا کر، کیونکہ تیرے جیٹھ جو ہے وہ غصہ ہوتے ہیں۔ پر میں آگے سے یہی جواب دیتی کہ نہیں ممی جی، میں ٹھیک ہوں، کہ جب تک مجھ سے کام بنتا رہے گا میں کروں گی، کیونکہ بابا جی کی دی ہوئی ہمت اور طاقت مجھ میں بہت ہے۔ تو ممی کہتی کہ نہیں، پھر بھی تو اپنی صحت کا خیال رکھ، ٹھیک ہے نا، تاکہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ پھر جیسے کیسے کر کے میرے جو ہے بابا جی کی دیا سے 8 کے 8 کیمو کمپلیٹ ہو چکے، بہت ہی اچھے طریقے سے۔ بابا جی نے مجھے ذرا سی بھی شریر میں کمزوری محسوس نہیں ہونے دی، کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ جب یہ کیمو لگتی ہیں تو منہ کا ٹیسٹ بہت خراب ہو جاتا ہے، سچ میں ہو جاتا ہے، پر میرا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہوا، پر مجھے بھوک لگنا بند نہیں ہوا، مجھے بھوک بہت اچھے سے لگتی تھی، اور میں منہ کا ٹیسٹ خراب ہونے کے بعد بھی کھانا کھاتی رہتی تھی، تاکہ میرے شریر میں جو کمی ہے وہ نہ آئے، نہیں تو مجھے پھر دوائیاں کھانی پڑتی۔ تو اس طرح میں نے اپنا ایکسرسائز وغیرہ بھی جو ہے وہ کرتی رہی، بابا جی کا شکر کرتی رہی، شبد سنتی رہی، آپ سب کی جو ساکھیاں ہوتی ہیں وہ میں سنتی رہی، اور بابا جی کا بھجن سمرن لگاتار کرتی رہی، اور بابا جی کا شکر کرتی رہی، کیونکہ میرے جو ممی پاپا ہیں انہوں نے نام دام لیا ہوا ہے، پر جو میرا سسرال ہے یہاں کسی نے نام دام نہیں لے رکھا۔ تو میری ممی مجھے بہت حوصلہ دیتی تھی، جب بھی میں گھبرا جاتی تو میری ممی مجھے ہر بار بولتی تھی کہ بیٹے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ بابا جی تیرے ساتھ ہیں، تو کیوں ڈرتی ہے، ہر روز بینتی کیا کر، بھجن سمرن کیا کر، اس کا شکر کیا کر، شکر کیا کر، شکر کیا کر، اور تو نے گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ تو بابا جی کا دیا پرشاد ہے جو تجھے ملا ہے۔ تو میں نے وہ جو بات ہے وہ اپنے دل میں بٹھا لی، اور جب بھی مجھے گھبراہٹ ہوتی تب میں یہی بولتی کہ بابا جی یہ آپ کا دیا ہوا پرشاد ہے، کیونکہ سکھ بھی میں نے ہنس کر جیا، اب میں دکھ بھی ہنس کر سہوں گی بابا جی، کیونکہ آپ کا دیا ہوا پرشاد، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا ہے یا برا، کیونکہ آپ کا دیا ہوا ہے، یہ سکھ ہے یا دکھ ہے، تو میں اس پرشاد کو
اچھے طریقے سے لوں گی بابا جی، جیسا آپ کو اچھا لگے وہ میری زندگی میں ہوتا چلا جائے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے بابا جی۔ اس کے بعد جیسے ہی میرے کیمو کمپلیٹ ہوئے تو ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے بولا تھا، تو پھر میرا آپریشن کی ڈیٹ مل گئی۔ گھر والے بہت پریشان کہ کیسے آپریشن ہوگا، کیونکہ اس میں جو میری پوری بریسٹ ہے اس کو ریموو کیا گیا ہے، یعنی میرے شریر کا وہ انگ کاٹ دیا گیا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کیا پتہ میرا اس سے بھی بڑا کچھ شریر کا لاس ہونا تھا، پر پاپا جی نے اس ڈھکے ہوئے انگ کو کٹوا دیا، کوئی بات نہیں۔ تو میری جو ساس ہے وہ کہتی بیٹے ڈرنا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کیوں ڈروں گی، جب میرے بابا جی کا ہاتھ میرے سر پر ہے، میں کیوں ڈروں گی۔ تو آپریشن جب ہوا مجھے پتہ بھی نہیں لگا کب میرا آپریشن ہو گیا۔ جب آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، تو ڈاکٹر بولے کہ آپ چل لو گے، اور اس ٹائم بھی بابا جی نے مجھے اتنی ہمت دے رکھی تھی، میں نے کہا ہاں میں چل لوں گی۔ کہتے ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ بولے نہیں ابھی آپ چلو گے نہیں، ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپریشن ہوئے، آج مجھے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ بابا جی کی اتنی دیا رہی، اتنی دیا رہی، کیونکہ جو میری پٹی وغیرہ ہوتی تھی وہ کچھ ٹائم 2-3 بار تو ہم نے پی جی آئی سے کروائی، اس کے بعد انہوں نے بول دیا تھا کہ آپ کسی پاس کے ڈاکٹر سے کروا لینا، پر میں نے بابا جی کا نام لے کر خود ہی اپنی پٹی کی، خود ہی اپنی ڈریشنگ کی، اپنے جو پائپ ہوتا تھا اس کو خود ہی صاف کیا، کیونکہ میرے سائیڈ میں جو ہے وہ پائپ بھی لگی ہوئی تھی، جس سے ڈرین کہتے ہیں، وہ لگی ہوئی تھی، جس میں سے جو بلڈ تھا، ویسٹ بلڈ وہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد جب وہ پائپ اتارنی تھی اس ٹائم مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر جب میرا نمبر آیا تو میں پائپ اتروانے کے لیے گئی، تو میں وہاں بیٹھی بس شکر کرتی رہی، شکر ہے بابا جی، شکر ہے بابا جی، شکر ہے بابا جی۔ اور کب میرا پائپ ڈاکٹر نے اتار دیا مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ ڈاکٹر بولے کہ درد ہوا، میں نے کہا نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کب آپ نے یہ اتارا۔ سچ میں بابا جی نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اس بھینکر بیماری سے مجھے باہر نکالا ہے۔ اب میری رپورٹ ساری نارمل ہیں، اب ایک رپورٹ رہتی ہے جو اب ہم 15 تاریخ کو جائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر آگے ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بابا جی نے جب اتنا مجھے سنبھالا ہے وہ آگے بھی مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں ہر ٹائم بابا جی کا شکر کرتی ہوں، شکر کرتی ہوں، شکر کرتی ہوں۔ مجھے ابھی تک نامدان کی بخشش نہیں ہوئی، کیونکہ 2022 میں نام دھام لینے کے لیے 2023 میں گئی تھی شاید نام دھام، 2022 میں نام دھام لینے کے لیے گئی تھی، پر میری پرچی نہیں کٹی۔ میں وہاں سے بہت روتی ہوئی واپس آئی کہ بابا جی آپ کے دربار سے بھی مجھے ٹھوکر ملی ہے۔ تو بابا جی نے، جب میں بابا جی کو بولتی کہ مجھ سے آپ بات کیوں نہیں کرتے، تو جب میں فون میں ساکھی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں تو بابا جی بات کرتے ہیں، بابا جی میرے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ بابا جی نے بولا کہ یہ تو جو تیرے کرموں کا بوجھ ہے بیٹا، میں اسے ہلکا کر رہا ہوں، تیرے جتنے بھی کرم تھے وہ تجھے ایک ساتھ میں نے دے دیے، تاکہ اس کرموں کے بوجھ سے تو چھوٹ جائے، اور اس طرح جب بالکل میں پاک اور پوتر بالکل بن جاؤں گی، میرے بابا جی مجھے نامدان کی بخشش بھی کریں گے۔ شکر ہے پرماتما، شکر ہے داتا رادھا سوامی۔ تو آج بھی مالک کی کتنی کرپا ہے اس بہن پر۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس بی بی نے نامدان ہی نہیں لیا، اس بی بی کو نامدان ہی نہیں ملا، لیکن ستگور نے اس کو کیسے ایک دکھ سے، ایک تکلیف سے نکال کر اس کا بیڑا پار کر دیا ہے، اور اس بی بی کو اپنے مالک پر کتنا وشواس ہے کہ مجھے بھجن سمرن بھی ملے گا۔ یہ جو بیماری اس بی بی کو لگی تھی یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی، لیکن
जब मालिक का साथ होता है, मालिक अपने साथ हर टाइम, हमें ऐसा लगता है कि मालिक हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हमें कभी दुख तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। तो हम में से तो कितने प्यारे ऐसे लोग हैं जिनको बाबा जी ने भजन सिमरन दिया हुआ है। तो हमें भजन सिमरन की कदर करनी चाहिए और भजन सिमरन को नियम से करना चाहिए। उस बीबी ने भजन सिमरन लिया भी नहीं था, लेकिन तब भी वह बीबी ध्यान पर बैठती थी। तो बाबा जी बिल्कुल सही कहते हैं कि भाई, व्यास आने से या नामदान लेने से ही कुछ नहीं होगा। जब तक हम उसको ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हमें अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारा नामदान भी व्यर्थ है। तो हम तो बहुत भागों वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि जिनको भी नामदान मिला हुआ है, तो हमें मालिक का शुक्राना करना चाहिए। भजन सिमरन पर मन लगाकर बैठना चाहिए। मालिक अपने आप संभाल करते हैं। अगर उस बीबी की संभाल कर सकते हैं तो सोचो कि वह सारी दुनिया की संभाल करते हैं, जो भी उस मालिक को अपना मानते हैं। राधा स्वामी।